أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. عزیزان محترم، تمام صدا خدائے معبود حقیقی کے لیے درود اور سلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج شب شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی. عزیزو، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جن کی والدہ یعنی آپ کی والدہ ملکۃ العرب، آپ کے والد محترم مختار کائنات، آپ کے شوہر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، آپ کے فرزند سرداران جوانان جنت، اور آپ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہیں. آپ زہرا راضیہ مرضیہ صدیقہ بضعۃ الرسول اور ام ابیہا ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کل حیات زندگی 18 سال، اور ان 18 سال میں بعد شہادت خاتم النبیین بی بی سیدہ پر بہت سارے مصائب ڈھائے گئے. یہاں تک کہ بی بی سیدہ ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی: صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی ایام سرن لیالہا. لیکن عزیزو ناظرین محترم، جس دروازے پر خاتم النبیین آ کر سلام کیا کرتے تھے، اور جب بھی بیٹی آتی تھی تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے آنے پر جناب فاطمہ الزہرا بزم رسالت میں آتی تھی، جب بھی آتی تھی قام علیہا رسول خدا جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ، میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں خاتم النبیین سے. یا رسول اللہ، دنیا کا اصول یہ ہے اور آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اپنے استاد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، لیکن اولاد کے لیے تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہماری مستورات نے بتایا ہے، ہماری بیویوں نے بتایا ہے، صحابیات نے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کیا اولاد کے لیے تعظیم واجب ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں، بیٹیوں کی تعظیم نہیں ہے یا رسول اللہ. اگر بیٹیوں کی تعظیم نہیں ہے تو بیٹیوں کی اگر تعظیم نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کی بیٹی آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ناظرین محترم، توجہ کا درکار ہے. آپ کی بیٹی آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. تو رسول خدا نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں
کہ یہ ایک باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ سید المرسلین سیدۃ النساء العالمین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لہذا ناظرین محترم کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، ان کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا ناظرین محترم کہ جب بھی آتی تھیں تو رسول خدا ان کے استقبال کے لیے، ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن اگر کسی قبیلہ، کسی بھی قبیلے میں آپ چلے جائیے، کسی بھی قبیلے کا سردار آئے تو سارے قبیلے والے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی اگر قبیلے کا سردار آیا ہے تو جتنے بھی قبیلے میں ہیں سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء ایک قبیلہ ہیں۔ ناظرین محترم کیا فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء ایک قبیلہ ہیں اور میں سید المرسلین یعنی سارے انبیاء کا سردار، 1,24,000 انبیاء، بلکہ اس طریقے سے کہوں کہ سارے ائمہ معصومین، سارے اوصیاء، سارے اولیاء، سارے مومنین، سارے متقین، سب کے یعنی نمازی، سارے نمازی سب تشریف فرما ہوں اور پیغمبر آ جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں۔ ناظرین محترم توجہ، پیغمبر آ جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں، پیغمبر بیٹھ گئے تو سب بیٹھ گئے۔ اگر اتنے میں سیدۃ النساء العالمین آ جائیں تو رسول خدا کھڑے ہو جائیں گے، جب رسول کھڑے ہوں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین محترم جس بیوی کی تعظیم میں کائنات سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جسے سلام کہلوائے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو ناظرین محترم تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کی، ام حبیہہ بضعۃ الرسول۔ لیکن ناظرین محترم ادھر رسول اس دنیا سے گئے، جانے کے بعد وقت آخر جب بیٹی اپنے باپ کے سر کو آغوش میں لیے ہوئے تھی، دروازے پر کوئی دق الباب کر رہا تھا، تیسری مرتبہ جب دق الباب کیا تو جناب سیدہ کے آنکھوں سے گرم گرم آنسو جب رخسار خاتم النبیین پر گرے تو ایک مرتبہ ان کی آنکھ کھلی، کھلنے کے بعد کہا بیٹی ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، رونے کا کیا مقام ہے؟ کہا بابا بار بار ایک دروازے پر دق الباب کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے بابا بیمار ہے، آرام فرما ہے۔ رسول خدا نے کہا بیٹی اسے اجازت دے دے، یہ تیرے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی آ کر وہاں رک گیا ہے، اگر تو اسے اجازت نہیں دے گی بیٹی تو یہ قیامت تک کے لیے کھڑا۔ دروازے کی اتنی اہمیت کہ فرشتے بھی آتے تھے رک جاتے تھے، جس دروازے پر آ کر جبریل آ کر کہتے تھے کہ میں انا خیاط الحسنین ہوں، میں حسنین کا درجی ہوں، چکی چلاتے تھے۔ رسول کی شہادت کے بعد اسی دروازے پر آگ لکڑیاں جمع کر کے جناب سیدہ کے دروازے کو چلا دیا گیا۔ یہاں تک کہ بس نہیں کیا بلکہ در و دیوار کے بیچ میں سیدہ آ گئیں، آواز دی میرا محسن اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا کرتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑھتے تو تاریخ میں بدلتے تھے۔ بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا مجھے درے مارے گئے، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بابا میرا محسن اس دنیا سے چلا گیا۔ بابا آپ کی امت نے بہت ستایا۔ ہاں عزادارو ناظرین محترم، لیکن ایک مقتل، لیکن جب وقت آخر ہوا تو کچھ وصیتیں لکھتی ہیں۔ بی بی سیدہ نے وصیت لکھی، لکھنے کے بعد بی بی اسما سے کہا کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، اگر میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں تو سمجھ لینا فاطمہ ہیں، اگر بند ہو گئی تو سمجھ لینا میں اپنے بابا سے مل چکی۔ ادھر تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہوئی،
فاطمہ نے کہا تھا جب میرے بچے آئے، جب حسن و حسین آئے تو انہیں دسترخوان پہ بچھا دینا۔ ادھر حسن و حسین آئے، بی بی آسماء نے جلدی سے دسترخوان بچھایا، کہا بچوں کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بی بی آسماء آپ کو معلوم ہے کہ ہم اماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، بتاؤ ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ بی بی آسماء نے کہا آپ کی مادر گرامی حجرے میں تشریف ہے۔ ایک مرتبہ حسین گئے، جانے کے بعد کہتے اماں آواز دو، تیرا بیٹا حسین آواز دے رہا ہے، اماں ہو تو آواز دے۔ عزادارو ناظرین محترم، ایک مرتبہ جب کوئی آواز نہیں ہے، دوڑتے ہوئے گئے بابا ہم دوبارہ یتیم ہو گئے بابا، نانا چھوڑ کر چلے گئے تھے بابا، اب امی چھوڑ کر چلی گئی۔ عزاداران حسین مظلوم کربلا، ناظرین محترم، ایک مرتبہ وصیتوں کو پڑھنا شروع کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، چیخے ماری۔ سلمان نے کہا ارے فاتح خیبر ہونے کے بعد چیخے گا کیا بتاؤں، ارے شہزادی نے، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن بتایا تک نہیں تھا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، سینے خانہ میں رکھا گیا، کہا بچوں آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ زینب آئے، ام کلثوم آئے، حسن آئے، جب سب آ گئے، آنے کے بعد حسین ایک گوشے میں کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے ارے بابا نے کہا، علی نے کہا بیٹا ماں کا دیدار نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا جب تک اماں آواز نہیں دیتی تھی میں نہیں جاتا تھا، بندے کا ونڈوٹ کہا جا میرے بیٹے میرے گلے سے لگ جا۔ ارے حسین دوڑتے ہوئے گئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، جبریل آئے کہا حسین کو جدا کرو۔ ارے حسین کو الگ کیا گیا، بڑی شفقت کے ساتھ الگ کیا ہوگا، لیکن مجھے یاد آیا کربلا کا میدان، سن 61 ہجری ہے، شام غریبہ، سکینہ باپ کو تلاش کرتی اینا بابا۔ ارے سکینہ یتیم ہو گئی تھی، کسی نے شفقت کا ہاتھ نہیں میرا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے درے مارے۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں کوئی غم نہ تھے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ وصیتیں دیکھتی رہی، دفن کر دیا گیا۔ وصیت میں لکھا تھا بی بی سیدہ نے کہ دیکھو میری قبر پر آ کے میرے سرانے آ کر قرآن پڑھنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، کبھی کبھی جب میرا بیٹا حسین میرے شکم میں تھا آواز آتی تھی اماں تیرا بیٹا پیاسا ہے، التش کی آوازیں آتی تھی، حسین بڑا پیاسا ہے، پیاس سے جلب لگتا ہے، اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ ادھر مولا کائنات قبر سیدہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے قبر لرزنے لگی، آواز آئی اے ابو الحسن میرا بیٹا حسین گھر میں پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، علی جانے کے بعد پانی دیا۔ امام حسین نے کہا بابا کیسے پتا میں پیاسا ہوں؟ کہا تیری ماں نے بتایا۔ آج حسین کو پانی دے دیا گیا، لیکن سن 61 ہجری کو حسین علی اصغر کو لے کر گئے، کہا اسے قطرہ پانی دے دو، لیکن کوئی نہیں تھا جو اصغر کو ایک قطرہ پانی دیتا، لیکن پانی کے عوض میں تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔